ایمان ایک نفسیاتی حقیقت ہے اور اس کا سرچشمہ وہ تیقن ہے جس سے علم میں علم کی شان پیدا ہوتی ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اشتراکات اور توافقات کی دنیا ہے، تفریقات اور معارضات کی نہیں۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ فکر کو حق کی آرزو ہے، علم کو تیقن اور عمل کو کسی محکم احساس کی۔ مذہب کے لیے فکر کا وجود ناگزیر ہے۔ کوئی شکل ایسی طاقتور، ایسی ولولہ خیز اور حسین و جمیل نہیں جیسی روح انسانی ہے۔ اگر انسان اپنی ذات کی وسعتوں اور گو نگو صلاحیتوں کو ترقی نہیں دیتا، زندگی کی بڑھتی ہوئی روح کا کوئی تقاضا اپنے اندرون ذات میں محسوس نہیں کرتا، تو اس کی روح پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے اور وہ گر کر بے جان مادے کی سطح پر جا پہنچتا ہے۔ جو ہم اپنی ذاتی کاوشوں سے علائق فطرت پر غلبہ حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہماری زندگی میں وسعت اور تنوع پیدا ہوتا ہے اور ہماری بصیرت تیز تر ہو جاتی ہے۔ دنیا قدیم کے سارے تمدن محض اس لیے ناکام رہے کہ انہوں نے حقیقت کی طرف داخل کی راہ سے قدم بڑھایا اور پھر داخل سے خارج کا۔ یوں انہوں نے نظریات تو قائم کر لیے مگر طاقت سے محروم ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ صرف نظریوں کی بنا پر کوئی پائیدار تمدن قائم نہیں ہو سکتا۔ میرے نزدیک علوم طبیعی کی مثال ضع و ظن کی ہے، جو فطرت کے مردہ جسم پر جھپٹتے اور اس کا ایک آدھ ٹکڑا نوچ لے جاتے ہیں۔ حیات اور شعور کی دنیا میں ہمیں غایت اور مقصد کے لیے تصورات اختیار کرنا پڑتے ہیں جو علت کی طرح خارج کی بجائے داخل سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم لگاتار بدلتے رہتے ہیں، ہمارے داخل اور باطن میں کوئی چیز بھی ساکن نہیں۔ جو کچھ ہے ایک مسلسل حرکت کیفیات کا ایک پہم رد و بدل، ایک دائمی بہاؤ جس کی کوئی منزل ہے نہ مقام۔ تقدیر اس زمانے سے عبارت ہے جس کے امکانات کا انکشاف ابھی باقی ہے۔ مستقبل کو سرے سے غیر متعین سمجھنا غلطی ہے۔ مذہب کے عزائم فلسفہ سے بلند تر ہیں۔ فلسفہ حقائق کے عقلی ادراک سے عبارت ہے، لہذا وہ کسی ایسے تصور سے آگے نہیں بڑھتا جو ہمارے محسوسات و مدرکات کی گو نہ گو دنیا کو ایک نظام میں مدغم کر دے۔ جب نفس انسانی خلوت سے جلوت یعنی قدر آشنائی سے کار فرمائی کی طرف بڑھتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں وجدان سے فکر کی جانب، تو اس سے زمان جوہری کی تخلیق ہو جاتی ہے۔ دعا جیسا اندرونی سہارا نہ ہو تو ان حالتوں میں جب ہمارا نفس اجتماعی ناکام ہو کر ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دنیا بہتوں کے لیے جہنم بن جائے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، عبادت ہی کی ایک شکل ہے، اور اس لیے فطرت کا علمی مشاہدہ بھی کچھ ویسا ہی عمل ہے جیسے حقیقت کی طلب میں صوفی کا سلوک و عرفان کی منزلیں طے کرنا۔ اگر عبادت میں خلوص اور صداقت کا رنگ موجود ہے تو اس کی روح ہمیشہ اجتماعی ہوگی۔ بلحاظ ایک نفسیاتی مظہر کے دعا ایک راز ہے، کیونکہ نفسیات کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کیا قوانین ہیں جن سے بحالت اجتماع انسان کی قوت احساس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دعا خواہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی، ضمیر انسانی کی اس نہایت درجہ پوشیدہ آرزو کی ترجمان ہے کہ کائنات کے ہولناک سکوت میں وہ اپنی پکار کا کوئی جواب سنے۔
طالب حقیقت کے لیے نفی ذات ہی کا لمحہ اثبات ذات کا لمحہ بن جاتا ہے۔ علم کی ابتدا محسوس سے ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ہمارا ذہن اسے اپنی گرفت اور قابو میں نہیں لے آتا، فکر انسانی میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ اس سے آگے بڑھ سکے۔ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ جن فرسودہ خیالات کو خود کسی قوم نے فرسودہ کر دیا ہو، ان کی تجدید پھر اس قوم میں نہیں ہو سکتی۔ مغرب کی تلوار اس کا علم باطل ہے۔ جب تک اس تلوار کا رعب نہ توڑا جائے گا، ہماری داخلی دلیلیں سب بیکار ثابت ہوں گی۔ تو ناظرین، یہ تھے چند اقوال زریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ اقوال زریں ریٹن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے نام سے موسوم ہماری ویب سائٹ انسائیکلوپیڈیا اردو ہندی ہے، آپ اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔